واپس پلٹ کے آئے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں پھر سے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب عمران پرتاپ گڑھی کی ایک خوبصورت نظم۔ دوستو، اس نظم کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ دیکھو میں اتنا پسینے میں کھڑا ہوں یہاں آتے ہیں تو پسینہ بہت نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اتنی انرجی ہے اس جگہ پر، اتنا فائر ہے اس جگہ پر کہ آپ بیٹھو تو آپ سکون سے بہت سافٹ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ یہاں پہ موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوئے۔ تب مجھے لگ رہا ہے وہ کسی کا شعر ہے کہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹھ جاتا ہے۔ محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے، لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ آپ میری محبت میں کھڑے ہیں، میں آپ کی محبت میں کھڑا ہوں۔ نہیں رہنے دو، میں نے اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ آپ پانی پلانے لگو، ہوا دینے لگو، ایسی کوئی ضرورت نہیں، اتنا کمزور نہیں ہوں، موم کا پتلا نہیں ہوں۔ ہم کو اڑنے کے طریقے نہ سکھاؤ یارو، پیڑ سے آئے ہیں پنجرے سے نہیں آئے ہیں۔ کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا۔ میں کوئی نام نہیں لوں گا، آپ بہت سمجھدار ہو۔ ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ آپ کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرے تو یہاں سے وہاں تک ایک ایک ہاتھ اٹھا ہوا چاہیے مجھے چوتھے مصرے پہ۔ کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا، ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا، ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا۔ آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آئے گا، شیر واپس پلٹ کے آئے گا، شیر واپس پلٹ کے آئے گا۔ شپر والوں کا بھی سوچا ہے آپ کے خلاف سازشیں کتنی ہیں، آپ کے بھائی کے خلاف، آپ کے محبت والے رہنما کے خلاف اتنی سازشیں کیوں ہیں؟ وہ مجھے کسی نے قصہ سنایا ایک دن کہ ایک جگنو جنگل میں سکون سے رہتا تھا، شام ہوتی تھی چمکتا تھا، اپنی زندگی سکون سے جی رہا تھا۔ ایک سانپ اسے بیٹھ کے لگاتار دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن سانپ کو پتہ نہیں کیا سوجا، اس نے سوچا یہ جگنو یہ تو روشنی دے رہا ہے، آج تو اسے نگل ہی جاؤں گا۔ وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، جگنو آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے، بھاگتا رہا۔ جگنو کو لگا میں کتنا بھاگوں گا، پھر اس نے سوچا مجھے پلٹ کے پوچھنا چاہیے اس سانپ سے کہ بھائی کیوں، دشمنی کیوں؟ وہ پلٹا، اس نے سانپ سے کہا بھائی تم مجھے نگلنا چاہتے ہو، نگل لینا، میرے دو سوال ہیں اس کا جواب دے دو۔ تو سانپ نے کہا اچھا بتاؤ۔ تو جگنو نے کہا یہ بتاؤ تم جس طرح کی چیزیں کھاتے ہو کیا میں اس میں آتا ہوں؟ تو سانپ نے کہا نہیں۔ تو جگنو نے کہا سانپ سے یہ بتاؤ میں نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے؟ تو سانپ نے کہا نہیں۔ تو جگنو نے کہا کہ جب میں تمہاری پسندیدہ کھانے والی چیز بھی نہیں ہوں، میں نے تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں کیا ہے، تو تم مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ سانپ کے جواب پہ یہاں سے وہاں تک آپ کی تالیاں بجے۔ سانپ نے کہا میں تمہیں اس لیے مارنا چاہتا ہوں کیونکہ تم چمکتے بہت زیادہ ہو۔ دراصل اس دور میں چمکنا ہی سب سے بڑا قصور ہے، اس دور میں بولنا ہی سب سے بڑا قصور ہے، اس دور میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی سب سے بڑا قصور ہے۔ لیکن میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں۔ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی، ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ امیر شہر تیرا حکم مان لے لیکن، امیر شہر تیرا حکم مان لے لیکن،
کسی فقیر کی آواز روک لیتی ہے، تمام شہر تیرے حق میں بولتا ہے مگر مجھے ضمیر کی آواز روک لیتی ہے۔ ہم ضمیر کی آواز پر بولنے والے لوگ ہیں، آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو، ان دنوں پورے ملک میں اس نظم کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 سال سے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہوں اور آپ کے ہر مدے پر وہاں لڑ رہا ہوں۔ جب مجھے پارلیمنٹ میں پہلی بار اسپیچ کرنے کا موقع ملا تو میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جو اپنی اسپیچ کی تو وہ تعلیم کے لیے کی، الہ آباد یونیورسٹی کے بچوں کے لیے کی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بچوں کے لیے کی، جامعہ کے لیے کی، جے این یو کے لیے کی، نجیب کے لیے کی، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ میں تو آپ کی گلیوں میں پلا بڑھا انسان ہوں۔ آپ کی دعاؤں نے اتنا بڑا بنایا کہ آج ہندوستان کے سب سے بڑی عدالت میں، سب سے بڑی پارلیمنٹ میں ممبر آپ پارلیمنٹ بن کے بیٹھا ہوں، تو یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ان دعاؤں کا قرض اتارنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ ایک دن ہم سارے لوگ پارلیمنٹ میں بول رہے تھے تو ایک ساتھ 146 ایم پی 146 ایم پیز ایک ساتھ سسپینڈ کر دیے گئے۔ جب میں پارلیمنٹ سے باہر نکلا تو میڈیا کے ساتھی کھڑے تھے، انہوں نے کہا عمران صاحب سسپینڈ کر دیے گئے، برا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، خوش ہوں، یہ تو ہمارے لیے تمغہ ہے، ایوارڈ کی طرح ہے۔ بولنے پر سسپینڈ کیا گیا ہے تو ہم تو بولتے رہیں گے۔ میں نے ایک نظم وہیں پر کہی اور میڈیا کے ساتھیوں کو سنائی، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ آپ کی محبتیں ملیں گی تو مجھے لگے گا کہ میری نظم کامیاب رہی۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ تیار رہنا شکر والوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرو۔ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 گھوڑوں کے برابر ہے جن پر زین کسی ہوئی ہو اور لگام لگی ہوئی ہو، انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سواری کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 اونٹوں کو ذبح کرنے کے برابر ہے جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہو۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، تم نے بہت اچھا سوال کیا، اور فرمایا کہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایسے 100 اونٹوں سے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہو، جھول ڈالی ہوئی ہو، اور وہ مکہ میں ذبح کیے جائیں۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو آسمان و زمین نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر
کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو، البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے یہ کلمات اتنے ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کہے ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا اور اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں پودے لگا رہا تھا۔ فرمایا، ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، ان میں سے ہر کلمات کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔